ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة ما لم يخرقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور 2 احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل. اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر کیے گئے. اور پھر کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی کیا غرض ہے، کیا مقصد؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیے، متقی بننا، تقوی حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، سب پہ فرض ہے. تو اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے روزے رکھے تاکہ روزوں کے اندر آسانی سے یہ تقوی حاصل ہو جائے. ویسے تو بغیر روزے کے بھی لوگ تقوی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس میں دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو روزہ اللہ نے ایسا رکھ دیا اور اس ماہ رمضان میں ایسی عبادتیں رکھ دی کہ تقوی بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے.
دیکھیے روزہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے، ساری عبادتوں سے بالکل مختلف عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، نماز لے لیں روزے کے علاوہ، تلاوت لے لیں، ذکر لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، صدقہ خیرات لے لیں، حج عمرہ لے لیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب عبادتوں کے اندر انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے یا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ عبادت بنتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے کہ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے، کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، چھوڑنے کا نام۔ کون سی 3 چیزیں چھوڑنا ہے؟ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اور ازدواجی تعلق چھوڑ دے۔ 3 کاموں کو چھوڑ دے صبح صادق سے مغرب تک، یہ روزہ ہے۔ تو یہ عجیب عبادت ہے کہ اس میں 3 کاموں کو چھڑوایا جا رہا ہے اور اس کا نام عبادت رکھ دیا کہ 3 کام چھوڑ دو، عبادت بن جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بدبختی سے، محرومی کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے روزہ تو رکھ لے، کھانا پینا ازدواجی تعلق چھوڑ دے، لیکن نماز بھی نہ پڑھے، ایسا کوئی بدقسمت ہو کہ فرض نماز بھی نہ پڑھے، تب بھی فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں اس کا روزہ ہو گیا، فرضیت ادا ہو گئی۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزے کی فرضیت میں خلل نہیں آئے گا، فرق نہیں آئے گا۔ ثواب میں کمی آ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے فرض ادا ہونا اور ایک ہے ثواب پورا ملنا، اس کی پوری غرض و غایت ملنا، پورا اس کا پھل اور ثمرہ مل جانا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرض ادا ہو گیا چاہے نماز نہیں پڑھ رہا۔ 3 چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ۔ اب یہ 3 کام جو چھڑوائے جا رہے ہیں یہ بھی بڑے عجیب و غریب۔ یہ تینوں کام بالکل جائز کام ہے، کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، ازدواجی تعلق بھی جائز ہے۔ تو 3 جائز کاموں کو چھڑوانے کا نام اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ اب یہ روزے کی جو حقیقت ہے نا، ماہیت ہے، وہ خود بتا رہی ہے کہ جب تم روزے کے اندر 3 جائز کاموں کو چھوڑ رہے ہو جو عام دنوں میں، عام حالات میں بالکل جائز تھے، تو جو کام عام دنوں میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ان کو روزے میں کرنا کتنا سخت گناہ ہوگا۔ تو یہ روزہ خود سبق دے رہا ہے صبح صادق سے لے کے مغرب تک کہ جب انسان گناہ کے قریب جانے لگے تو سوچے میں روزے سے ہوں۔ روزے کا مطلب کیا؟ کھانا پینا چھوڑا ہوا۔ ارے بھئی کھانا پینا جائز تھا وہ چھوڑ دیا تو گناہ کے قریب کیسے جا رہے ہو؟ اب اللہ کی نافرمانی کے قریب کیسے جا رہے ہو؟ جائز کام چھوڑ دیے اور ناجائز کام کے پیچھے بھاگ رہے ہو، گناہ کے پیچھے جا رہے ہو۔ تو یہ روزہ خود روک رہا ہے، خود بتا رہا ہے، درس دے رہا ہے، کھینچ رہا ہے کہ نہیں، سوچو، غور کرو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آنکھ کو کہاں استعمال کر رہے ہو، کان کو کہاں استعمال کر رہے ہو، ہاتھ کو کہاں استعمال کر رہے ہو، زبان کو کہاں استعمال کر رہے ہو۔ روزہ اللہ نے ایسی عبادت بنائی جو خود بخود انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے رکے، باز آ جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ عجیب عبادت ہے، کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں، کوئی عبادت کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ 3 جائز کاموں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ تو جب جائز کاموں کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ عجیب بات کہ جی جب روزہ ہے تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور کان کا بھی روزہ ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے۔ اس لیے سب چیزوں میں خیال کرنا پڑے گا۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو 3 کام چھڑوائے ہیں روزے میں، یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ فرشتے ان تینوں کاموں سے پاک۔ ان 3 کاموں کی ضرورت انسان کو ہے اور جنات کو۔ کھانا پینا ازدواجی تعلق یہ انسان اور جنات کی ضرورت ہے، فرشتوں کی ضرورت نہیں۔ نہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ازدواجی تعلق کی ضرورت ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب آدمی یہ 3 کام چھوڑ رہا ہے روزہ رکھ کر روزے کی نیت سے، تو کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے مشابہ بن رہا ہے، وہ ملائکہ کے مشابہ ہو گیا۔ اور ملائکہ کون ہے؟ اللہ کے مقرب ترین، اللہ کی مقرب مخلوق ہے، پیاری مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے۔ تو جب فرشتوں کے مشابہ ہو گیا تو یہ بھی اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے ایسی عبادت رکھی کہ خود بخود انسان اللہ کا مقرب بن جائے، فرشتوں جیسا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا نا لعلکم تتقون، بات یہ کہ روزہ ہے ہی ایسی عبادت کہ خود بخود کتنا ہی برا آدمی ہو، کتنا ہی غلط کاموں کا عادی ہو، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور بہت سارے غلط کاموں سے انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بچ جاتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں 1 مہینہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں شرم آتی ہے، پھر جو کرنا ہو بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ روزہ خود بخود روک دیتا ہے۔ اللہ نے روزے میں ایسی خاصیت رکھی ہے۔ بہرحال یہ روزہ جو ہے بہت ہی عجیب و غریب عبادت ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ روزہ ہر عاقل بالغ لڑکے اور لڑکی پر فرض ہے۔ دیکھیے میں بالغ کا مسئلہ پہلے بھی پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں، اس سال بھی بتا چکا ہوں کہ بالغ ہونے کی حد جو ہے نا شرعی اعتبار سے، اس دینی اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے زیادہ ہے 15 سال۔ 15 سال کے بعد اسلام میں شریعت میں کوئی نابالغ نہیں ہے، اس لیے ہر 15 سال کے بچے اور بچی پر تو فرض ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ 13 سال کی عمر میں بھی ہو جاتی ہیں بچیاں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، 14 سال کی عمر میں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی علامات ہیں۔ لڑکیوں کو جب کوئی خاص حالات پیش آتے ہیں تو اس سے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکوں کو خاص سوتے میں کچھ ہو جاتا ہے احتلام تو اس سے وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پہلے بالغ ہو گیا تو شرعاً وہ بالغ ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں ہو گیا تو بالغ، 13 سال کی عمر میں ہو گیا تو بالغ۔ کیا مطلب؟ اب اس پہ بالغ ہونے کے بعد نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ماں باپ جو ہے نا وہ بہت شفیق اور مہربان ہیں بچوں پر، بہت رحم دل ہیں، بہت ترس کھاتے ہیں۔ یہ بچہ 14 سال کا ہو گیا، بچی ہو گئی 15 سال کی، 14 سال کی، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، کمزور ہے، ابھی چھوڑ دو، ابھی روزہ پورے رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، بھئی تھوڑے تھوڑے رکھ لو، وقفے وقفے سے رکھ لو۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، نازیبا بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد کو گناہگار بنانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اولاد بھی گناہگار ہو رہی ہے، ماں باپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب بالغ ہو گئے ایک روزے کی بھی چھوٹ نہیں ہے، پھر اس میں گنجائش نہیں ہے کہ جی روزہ چھوڑ دو۔ حوصلہ دلانا چاہیے، ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ بھی تم کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ اور اگر کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بھائی روزے سے تو ہوتی ہے، اچھے طاقتوروں کو ہوتی ہے، 10-15 دن روزے رکھ لے اس کے بعد تو کمزوری ہوگی، یہ تو ہوتی ہے، کوئی ایسی بات تعجب کی بات نہیں ہے، روزے میں تو روزے رکھ کر پھر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کمزوری محسوس ہونے کی وجہ سے یہ کہنا بچہ کمزور ہے، بچی کمزور ہے، روزے چھڑوا دو،
یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، ہم دشمنی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بدترین عداوت کر رہے ہیں، اس کو جہنم میں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو گئے، پورے روزے رکھنے فرض ہیں، پورے کے پورے 29 ہو یا 30 ہو، اس میں چھوٹ نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اب چونکہ بہت سے گھروں میں تو خیر عادت ڈلوا دیتے ہیں بچوں کو، 10 سال سے 9 سال سے روزے رکھوانا شروع کر دیتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے، لیکن بعض گھر ایسے ہیں کہ وہ عادت نہیں ڈلواتے، جی جمعے کے رکھ لو بس کافی ہے، چھٹی کے دن کے رکھ لو، اتوار کے رکھ لو، عادت نہیں پڑی نا۔ اب وہ بالغ ہو گئے تو اب پورے 30 روزے رکھنے مشکل ہو جائیں گے، اور جب مشکل میں پڑیں گے تو ظاہری باتیں چھوڑیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، عذاب میں آئیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے بچوں کو بچیوں کو بالغ ہونے سے پہلے روزے ڈلوانے کی عادت، روزے رکھنے کی عادت ڈالیں کہ روزے رکھیں، وہ زیادہ سے زیادہ رکھیں، بالغ ہونے سے پہلے ہی ایسی عادت پڑ جائے 10 سال کا 11 سال کا بچہ اور بچی کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور عادت جس کو پڑ جائے نا وہ رکھ لیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے بچے، میں نے بھی دیکھے، 9 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، پورے مہینے کے روزے رکھ رہا ہے۔ اب کیا وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے نا کہ اس نے کیسے رکھ لی، کوئی خاص چیز کھا کے آیا ہو؟ وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے بچوں جیسا بچہ ہے۔ بات کیا ہے، اس کو عادت ڈال دی گئی، اس لیے اس کو روزہ مشکل نہیں لگتا، اور جس کو عادت نہیں ڈالی اس کو روزہ مشکل لگے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو شروع سے روزے کا شوق دلائیں، عادت ڈلوائیں، روزے رکھنے کی ان کو پوری کوشش کریں کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ پورے رکھنے لگ جائیں، تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے دشواری نہ ہو، مشقت نہ ہو، اور وہ تکلیف میں نہ آئیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے پوری۔ تو یہ روزے فرض ہیں ہر عاقل بالغ پر، اور اس میں لچک نہیں پیدا کرنی چاہیے، نرمی نہیں پیدا کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کمزور ہے، چھوٹا ہے، جی سر میں درد ہو رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ بچہ تھک گیا، سر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا کمر میں درد ہو رہا ہے، روزہ چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے درد جو ہے نا، سر کے، کمر کے، ٹانگوں کے، یہ معمولی تو چلتے رہتے ہیں، اس میں روزہ چھڑوانا یہ نامناسب بات۔ ہاں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی، زیادہ تکلیف ہو گئی، زیادہ بیماری مبتلا ہو گیا، اس میں چھڑوا دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معمولی تھکن کے اوپر، نیند پوری نہیں، روزہ چھڑوا دو۔ یہ تھکا ہوا ہے، روزہ چھڑوا دو۔ سارا زور آ کے گرتا ہے روزے پر، جی دنیا کا کام نہیں چھوٹے گا، ٹیوشن نہیں چھوٹے گی، پڑھائی نہیں چھوٹے گی، پڑھائی میں کمی نہیں آئے گی، روزہ چھوٹ جائے گا، نماز چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ نماز روزہ چھڑوانا بہت ہی غلط بات ہے، اس کے نتیجے میں ان کی آخرت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی، اس لیے ان کی آخرت کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ تقوی پیدا ہو جائے، میرے عزیزو تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیے رمضان میں الحمدللہ لوگ خوب نمازیں پڑھنے لگ گئے، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اور تلاوت بھی خوب کر رہے ہیں، تسبیحات بھی خوب پڑھ رہے ہیں، یہ تراویح بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی خوب ہو رہی ہیں، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نافرمانی ہزاروں قسم کی ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے نا، وہ تو زبان ہے، کہ زبان غلط چل رہی ہے، غلط باتیں ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، زبان سے گالم گلوچ بھی ہو رہا ہے، زبان سے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، زبان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، ایذا بھی پہنچائی جا رہی ہے، دکھ بھی پہنچایا جا رہا ہے، دوسروں کا تمسخر بھی، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں رمضان کی نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تو میرے عزیزوں پھر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک طرف تو ہم عبادتیں کر کے اللہ کے
عبادت جو ہے نا اس کا ایک نور ہے، اس کو کھینچ رہے ہیں، اور دوسری طرف گناہ کر کے نحوست اور ظلمت اور لعنت کو کھینچ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نور اور ظلمت کا ہوگا مقابلہ۔ اگر نور زیادہ ہوگا تو وہ غالب ہوگا، اور ظلمت زیادہ ہوگی تو وہ غالب آ جائے گی۔ اب ہم جتنی عبادتیں کر کے نورانیت حاصل کرتے ہیں، وہ گناہ کر کے سب ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو نورانیت ختم، سارا اس کا فائدہ ختم، اس کی تاثیر ختم، اس سے جو اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ سب ختم گناہ سے۔ دوسرا، جو حقوق العباد میں حق تلفی زبان سے ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں، بہتان، برائیاں، الزامات، اور لوگوں کو برا بھلا کہنا، سامنے سے تکلیف پہنچانا اور مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، تمسخر کرنا، حقارت آمیز برتاؤ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور کیسا برباد کرتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ساری نیکیاں جس کے اوپر ہم زبان سے زیادتی کر رہے ہیں، جس کو زبان سے دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ رمضان میں تلاوت ہم کر رہے ہیں، تلاوت وہاں چلی جائے گی جس کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ رمضان میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا ثواب وہاں چلا جائے گا۔ ساری عبادتوں کا ثواب ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جس کے اوپر ہم زیادتی کریں گے، ہاتھ سے کریں، زبان سے کریں، اس کی جان پر کریں، اس کے مال پہ کریں، برا بلا کہہ کے اس کی عزت و آبرو کو خراب کریں، خود بخود ہماری نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، ادھر سے ہماری نیکی گئی۔ اس لیے میں نے ایک بات یہ بتائی تھی ایک دفعہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے امام ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کبھی کسی کی غیبت برائی نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے۔ ان کے سامنے کوئی برائی کرتا نا، اسے روک دیتے، منع کر دیتے کہ بھئی میرے سامنے کسی کی برائی مت کرو۔ اور ایک جملہ کہتے تھے اگر مجھے کسی کی برائی کرنی ہو تو میں اپنی والدہ کی برائی کروں گا، کسی اور کی کیوں کروں؟ اب کیوں ماں کی برائی کیوں کروں؟ تاکہ میری نیکیاں ماں کے پاس جائیں، کسی دشمن کے پاس نہ جائیں۔ ہم جس کو دشمن سمجھ رہے ہیں نا، اس کی برائیاں کر رہے ہیں، تو دشمن کو نیکیاں پہنچا کر فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہماری نیکیاں دشمن کے پاس جا رہی ہیں، تو امام صاحب فرماتے تھے کہ دشمن کو کیوں نیکیاں دوں برائی کر کے، اپنی ماں کو نیکیاں کیوں نہ دوں؟ یہ ان کی سمجھداری کی بات ہے۔ اور ہم کتنے ماشاءاللہ عقل مند بنتے ہیں کہ جس سے بھی ہمارے دل میں کوئی قدورت آ گئی، خرابی آ گئی، بغض آ گیا، برائی آ گئی، ہم اس کی بس دن رات برائیاں کر کے ساری نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے اور ہماری سمجھ ہے، ساری نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، تو ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں۔ اس لیے بھائی زبان کی احتیاط بہت ضروری، زبان سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، آنکھ سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو جتنے بھی گناہ ہیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو، حقوق العباد سے، بس یہ بات سمجھ لیجئے، اگر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں وہ گناہ ہو رہے ہیں تو میرے عزیزوں پھر تقوی پیدا نہیں ہوگا، پھر روزے کی غرض و غایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی ایک مہینہ ساری غلط چیزیں چھوڑنی ہیں، جو غلط چیزیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے ان کو چھوڑ دیں ایک مہینے کے لیے۔ چلو پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، تو میرے عزیزوں ایک مہینے کے لیے تو چھوڑنا آسان ہے نا، سمجھوتا کر لو، ایک مہینے کے لیے چھوڑ دو، ساری غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، گناہ کی چیزیں سننا چھوڑ دو، گناہ کی باتیں بولنا چھوڑ دو۔ اگر یہ تین اعضاء کی حفاظت ہو گئی نا، آنکھ، کان اور زبان، ان تین اعضاء سے ہم غلط کام چھوڑ دیں، گناہ کے کام چھوڑ دیں، تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے اور تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، آسانی سے تقوی مل جائے گا۔ تو ایک مہینے کے لیے یہ کر لیں۔ اور ایک مہینے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ
کہ جو اس ایک مہینے کو نیکیوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر تقوی کے ساتھ گزار دے، یہ حدیث ہے، تو اللہ رب العزت 11 مہینے تقوی کے ساتھ گزارنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ 11 مہینے آسانی پیدا ہو جائے گی، بہت آسانی سے وہ نیکیاں کرتا رہے گا اور آسانی سے گناہوں سے بچتا رہے گا۔ ایک مہینے کے لیے رک جائے بس، اور اگر اس ایک مہینے میں بھی کوئی نہیں بچ سکا تو میرے عزیزوں پھر 11 مہینے میں بھی بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ ہماری مغفرت کرانے کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہہ کر حضرت جبرائیل کی بددعا پر مہر لگا دی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی وہ تباہ و برباد ہو جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں۔ آج ہم یہ پیشہ ور بھکاریوں اور فقیروں کی بددعاؤں سے ڈرتے ہیں۔ یہ بیچارے، ان کی بددعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کہ پیشہ ور لوگ جو ہے نا، نہ ان کی دعاؤں کا کوئی اثر ہے نہ ان کی بددعاؤں کا کوئی اثر ہے، یاد رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے، ہمیں کوئی ڈر و خوف ہی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا جب لگ گئی، اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں، پھر اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا۔ تو جس کی مغفرت نہیں ہوئی میرے عزیزوں، اس کی تباہی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے بس یہی عرض کرنا ہے کہ یہ ایک مہینہ تقوی کے ساتھ گزارنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مہینے کا سمجھوتا کر لیں کہ بھئی ایک مہینہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہر قسم کے ظاہری گناہوں کو، باطنی گناہوں کو، حقوق اللہ کے گناہوں کو، حقوق العباد کے گناہوں کو، ساری حق تلفیوں کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ مہینہ خیر کے ساتھ بھی گزرے گا، تقوی کے ساتھ بھی گزرے گا۔ اور یاد رکھیے، جب تقوی کے ساتھ یہ مہینہ گزرے گا نا، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جنت کی نعمتیں ملیں گی اور جنت کی راحتیں ملیں گی، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں 2 آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، 2 جگہ قرآن کا ہے، قرآن کی آیت ہے جس کے اندر کوئی شک تردد نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ کر رہا ہے اللہ، ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ برکتوں کے دروازے کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں کہ بس یہ برکت عبادت کی مل رہی ہے ہمیں، نہیں، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے میرے عزیزوں۔ تقوی اختیار کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور زیادہ رزق میں وسعت و فراخی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے ہی رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس مہینے میں تقوی اختیار کریں گے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، مالی اور معاشی بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔